جی السلام علیکم دوستو. آج ہم آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے عید کے چاند کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ تقریباً ہر سال ہی پاکستان میں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جو عید ہے، بلکہ سال میں 2 دفعہ بنتا ہے کہ عید جو ہے وہ ایک طبقہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ایک دن پہلے کرنی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جی اگلے دن عید ہے، تو کبھی بھی ایک دن پہ اکٹھے نہیں ہوئے. اس دفعہ یہ پہلا موقع ہے کہ چھوٹی عید کے اوپر یعنی عید الفطر کے اوپر علماء کا اور ہمارے جو فواد چودھری اس وقت وزیر سائنس ہیں ان کا اتفاق ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ وار چینل دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ود آل ریسپیکٹ ہم نے یہاں پر کسی کو پرسنائز کر کے اٹیک نہیں کرنا، ہم نے جنرل بات کرنی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور مذہب اس میں کیا کہتا ہے. تو بات شروع کرتے ہیں. منور احمد ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں منصور ڈار صاحب. بات شروع کرتے ہیں منور صاحب سے، کیونکہ یہ ٹوپی پہن کے آگے آج. ویسے تو آپ خود بھی سائنسدان ہیں، تو یہ کیا حلیہ ذرا پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں پلیز. سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل درست فرمایا، میں سائنسدان ہوں، ریسرچر ہوں. ٹوپی پہن کے اس لیے کیونکہ آج عید کا دن ہے اور ابھی عید کی نماز سے فارغ ہو کر تو گھر پہنچا تھا تو آپ کا میسج آ گیا، تو میں نے کہا چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. ٹاپک ہے، اچھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے، ان کی ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جن کے ان کو جواب چاہیے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا. تو اس کے لیے آپ میرا حلیہ ایسا دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں ویسا ہی سائنسدان ہی اچھا، ہوں. یعنی کہ آپ تھوڑا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مولانا جو گروپ ہے ادھر سوکاڈ علماء کا گروپ ہے ان کی سائڈ کے اوپر ہیں آپ، اس لیے آپ نے یہ گیٹ اپ بنایا. دیکھیں بالکل میں نہیں، گیٹ اپ تو خیر یہ تو اسلامی گیٹ اپ ہے، اس پہ تو ایسا کوئی اتنا بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے. اچھا نہیں، ایسا میں پتہ یہ لگتا ہے نا کہ یہ تھوڑا سا وہ علماء ٹائپ ہے، یعنی فتوی دینے والوں کا جو گروہ ہے نا اس طرح. حالانکہ سائنسدانوں کو میں نے آج تک ایسے نہیں دیکھا. برابر منصور بھائی کو ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. منصور بھائی، یہ جو پاکستان میں جنرلی، ویسے تو پوری دنیا میں شاید کمی ہوتا ہو لیکن سنا یہی گیا ہے، پاکستان میں جو یہ مسئلہ بنتا ہے یار، ہر سال بچپن سے لے کر آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ نارتھ پاکستان والے عید جو ہے وہ ایک دن آگے یا پیچھے کر لیتے ہیں، یا ساؤتھ والے کر لیتے ہیں آگے پیچھے. کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی کہ کون کرتا ہے صحیح، کون نہیں صحیح کرتا. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں. اچھا، میں پہلا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کیا ہے بیسیکلی، اس کے لوازمات کیا ہیں، یہ کیوں اور کیسے پڑھیں؟ عید کے لوازمات میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ رؤیت حلال ہے، یعنی کہ چاند کو دیکھنا. عید سال میں مسلمان 2 کرتے ہیں، اور اگر عید میلاد النبی کو شامل کر لیں تو 3 کرتے ہیں. اب جو نہیں، عید میلاد النبی یہ اس کی کوئی سند ملتی ہے طریق سے؟ سند بالکل نہیں ملتی ہے، لیکن یہ کہ مسلمان بھائی کرتے ہیں عید، تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کر لیا. بہرحال لیکن عید جو ہم عید الفطر کی بات کریں تو یہ رؤیت ہلال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کو دیکھا جائے، جو پہلی شوال کو ہم عید کرتے ہیں. اور چاند جو ہے وہ ہمیں رمضان المبارک کے آخری دن میں، وہ اگر 29 دن کا رمضان ہے تو اس کے دن میں ہمیں چاند نظر آئے گا، 30 کا ہے تو 30ویں دن نظر آئے گا. اور اچھا، آج کل کہتے ہیں کہ جیسے سائنٹیفک طریقے سے آپ 1000 سال بعد کا بھی چاند بتا سکتے ہیں کہ اس وقت نکلے گا. تو یہ کیا ہے مطلب؟ ہم آپ کو چاند دیکھنا ضروری نہیں، آپ کو پتہ ہے 1000 سال بعد بتا سکتے ہیں کہ جی اس دن عید ہوگی. مسئلہ کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں اگر ایز اے سائنسدان، ایز اے ریسرچر بات کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک قباحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شہادت مل جائے کہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا تو وہاں پر آپ کی سائنس کچھ نہیں کر سکتی. اگر شہادت آپ کے، مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں بشارت صاحب یا منصور صاحب، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ نے چاند دیکھا اپنی آنکھ سے، آپ کے ساتھ 2 بندوں نے بھی دیکھا چاند اپنی آنکھ سے، جبکہ سائنس کا کیلنڈر کہتا ہے کہ کل پہلی تاریخ نہیں ہے، پہلی تاریخ جو ہے وہ پرسوں ہے. آپ کس چیز کو مانو گے؟ وہاں پہ سائنس کو مانو گے یا آپ اس کو مانو گے کہ آپ نے دیکھ لیا؟ اب جی منصور بھائی جواب دیں گے اس کا.
جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ بشار بھائی, مجھے موقع ملا کہ میں منور بھائی کے ساتھ جو ہے اس ٹاپک پہ کچھ میں بھی اپنا اظہار خیال کر پاؤں گا. بنیادی طور پر جو منور بھائی نے ابھی بات کی ہے, میں ٹھیک ہے, میں اس سے ایگری ہوں فی الحال. وہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ چاند دیکھنا اور اس کی شہادت, یہ بنیادی طور پر دیکھیں ہم 800 سے 1400 سال پرانے زمانے میں نہیں رہ رہے. جہاں تک شہادت کا تعلق ہے, ایک تو ہمیں دو باتیں بہت ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ شہادت دینا اپنی جگہ اور اس کا مقام الگ, لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں شہادت کا کیا مقام ہے, عدالتوں میں کتنی شہادتیں بکتی ہیں, کتنی شہادتیں خریدی جاتی ہیں. وہ تو بڑی لمبی سٹوری ہے سر. میں غلط بات کریں ایسے نہیں, میری بات سنیں, نہیں بالکل ٹھیک بات کریں, نہ میرے پاس اس کی بالکل اتھینٹک موجود ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ پائیا کا ایک پاؤں کا قرآن کریم ہوتا ہے تو یار اٹھا لیں گے, اس کو یہ نہیں پتا کہنا کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھا لیں گے. شہادت کی بات آپ لوگوں نے میری بات کو سنا نہیں ہے. میں یہ نہیں ایک منٹ ٹھہریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا, اب اس طرح تو آپ اگر مجھے یہ کہہ دیں کہ جناب جی ایک چرسی نے شہادت دی ہے کہ چاند نظر آیا ہے, چرسی تو چبرجی سے اڑے گا اور اس کے بعد لینڈ کرے گا جا کے چاند کے اوپر, اس کی شہادت کو میں کیسے مان لوں کہ شہادت ہے؟ شہادت کو اکٹھا کرنے کا ایک اصول ہے, اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں, جھوٹی گواہیوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. میں نے جب بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا, میری سب سے بڑی بات یہ تھی, اور سائنس کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ چاند نہیں ہے, تو آپ کس چیز کی بات کو مانیں گے؟ وہاں پر اسلام ہی اوپر جائے گا سائنس سے, وہاں پر سائنس اوپر نہیں جا سکتی ہے. میں خود ایک سائنسدان ہوں بحیثیت دیٹ, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے سائنس اپنی جگہ پر, لیکن اسلام, میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور ساتھ میں ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں, ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ 2 نفل رمضان میں نہیں پڑھنے, انہوں نے وہ پی ڈی ایف کے اوپر کے پتہ نہیں جو بھی فوٹو شاپ کے اوپر ایک جگہ پہ باکسنگ کے گلوز پہنا دیے ہیں فواد چودھری صاحب کو, اور دوسری طرف اچھا وہ تو چلے ایک مذاق تھا نا, اس کو آپ مذاق لیں. ایک منٹ آپ کی بات سن لی گئی ہے. منصور بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا, یعنی کہ سائنس کو آپ نہیں مانیں گے؟ میں بالکل, میں مذہب کے یا اسلام کی جو مین بنیادی مغز ہے میں اس طرف بات کرنا چاہتا ہوں. میں منور بھائی سے بات کر رہے ہیں وہ تھیوریٹیکلی وہ بات میں ان سے ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج سے اب ہم جس دور میں جا رہے ہیں, کیا اگر اس میں دیکھا جائے کہ مثال کے طور پر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدفعلی کی ہے کسی نے, ٹھیک ہے, اور ویڈیو آپ کے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے, تو کیا اس کے لیے 4 گواہ جو ہے وہ پہلے وہ کہے گا نہیں جی شریعت میں تو شرط ہے کہ 4 گواہ لے کے ہیں تو پھر ہی مجھے آپ جو ہے وہ سزا کا وہ جو ہے وہ ٹھہرا سکتے ہیں یا مجھے وہ سزا دے سکتے ہیں. وہاں پہ آپ وہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو کیمرہ جو ہے وہ اس کو آپ پیچھے پھینک دیں گے. مجھے سر آپ میری بات ہی کر رہے ہیں, آپ یہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں. بتائیں نا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پھر اب میری بات سن لیں, آپ کی ویڈیو والی بات کا جواب سن لیں. آپ نے کہا کہ ویڈیو اگر بنا کے ہم دکھا دیں تو کیا 4 گواہوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے. یہی وہ بات ہے کہ اگر آپ نے چاند دیکھا اور آپ نے اس چاند کی ویڈیو بنائی اور آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اور آپ نے بتایا کہ یہ چاند میں نے آج کی تاریخ میں دیکھا ہے, اور اس کی تصدیق بھی آ گئی کہ ہاں, کیونکہ ویڈیو تو آپ کر سکتے ہیں نا, پرانی ویڈیو بھی چڑھا سکتے ہیں, اس کی تصدیق بھی آ گئی, 2-4 اور لوگوں نے بھی بتایا ہاں ہم نے دیکھا ہے چاند, تو وہ ایک شہادت ہو گئی. اور وہ ڈاکومنٹڈ سائنس کے لحاظ سے آپ نے کہہ لیں کہ آپ نے وہ اس کو ویڈیو بنا کے آپ نے کیپچر کر کے دے دیا. یہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک چیز کو دیکھ لیا اور سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی چاند نہیں نکلے گا, تو آپ کس چیز کو مانیں گے؟ آپ سائنس کو نہیں مان سکتے وہاں پہ. نہیں, دیکھیں میں اس پہ سائنس کو اسلام سے ابو نہیں کہہ رہا, لیکن اسلام نے, اسی دین نے ہمیں اس سائنس کے ذریعے ہمیں ایسی چیزیں جو ہیں, آپ خود سائنٹسٹ ہیں, ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. دیکھیں جیسے جب بچے کی پیدائش ہے, اب ماں کے پیٹ میں 99%, گو کہ وہ 100% نہیں کہہ رہے ہوتے جنہوں نے یعنی کہ وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کی ہوتی ہے, 99% وہ پن پوائنٹ جو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی لڑکے کی پیدائش ہے یا لڑکی کی پیدائش ہے. اگر ڈاؤٹ فل معاملہ ہوگا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں, لیکن آپ کسی مولوی سے پوچھ کے دیکھیں کہ ہاں بھی بتاؤ بھائی اس کے پیٹ میں کیا ہے, اس سے بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا. سائنس جو ایک سبجیکٹ ہے اس میں منور بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں
ان کے جو ہیں سائنس کے جو کچھ چیزیں ہیں کنکلوژنز جو ہیں ان کے اوپر ہمیں ٹرسٹ شو کرنا چاہیے. اگر سائنس کہہ رہی ہے کہ جی فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج گرہن لگے گا, چاند گرہن لگے گا, یا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ نے خود ہی بات کی تھی شروع میں کہ ہم 3 عیدیں مناتے ہیں, کبھی تیسری عید پہ میں نے عید الفطر پہ جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, عید الاضحیٰ پہ جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو تیسری عید پہ میں نے جھگڑا دیکھا. اس کی کیا وجہ منور بھائی, اس کو بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں ذرا آپ. دیکھیے جی, سال میں عید کے جو یا عید کے علاوہ ہماری 2 عیدوں کے علاوہ 3 دفعہ جو ہے یہ مزید اور چاند کہہ لیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوتی ہے, جس میں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس محرم کا چاند ہے جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہمارے پاس ربیع الاول کا چاند ہے جب ہمارے جیسے سارے دوست جانتے ہیں 12 ربیع الاول آنے کے لیے. جی جی. اچھا, اس کے بعد پھر ہمارے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے, یعنی کہ شوال, رمضان, شوال اور ذی الحج. یہ ٹوٹل 5 چاند ہیں جن کے اوپر دیکھنے کا. اچھا, اب اس میں یہ کہ رؤیت حلال کمیٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی بیٹھتی ہے, اعلان رؤیت حلال کمیٹی کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے. ہاں, اس کے اندر یہ ہے کہ جی مسئلہ نہیں پڑتا, وہ مسئلہ نہیں پڑتا, اس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں نہیں پڑتا. اس کی ایک وجہ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوم عاشور جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف دنوں میں منایا جاتا ہے, یہ تو بات کلیئر ہے. پاکستان میں یوم عاشور جو ہے وہ کشمیر میں کہہ لیں کہ ایک دن پہلے ہو جائے گا اور کراچی میں ایک دن بعد ہوگا, یا انڈیا میں پہلے ہو جائے گا اور کہیں اور بعد میں ہو جائے گا. تو یہ کیسے, ہاں ہمارا جو مسلمان طبقہ چونکہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو عید کا چاند ہے اس کے اوپر آ کے مسئلہ پڑ جاتا ہے. میرا صرف اور صرف ایک سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے. اسلام اور سائنس دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آج ویسٹرن جو طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فائنلی سائنس ہیز بیٹن اسلام. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر فواد چودھری صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ ہمارے منسٹر ہیں, ایک منسٹر ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو آپ کہیں کہ جناب جی وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ اتنا تجربہ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں تو ویسے رؤیت ہلال کمیٹی کے خلاف ہوں, یہ تو ہونی نہیں چاہیے. اس کا کوئی تک نہیں بنتا کسی ریاست کے اندر. ریاست کا اپنا ایک ادارہ ہونا چاہیے, سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کا ادارہ ہے, اس کے متحد یہ کام ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ کا ادارہ وہ کون سا کوئی نہیں, وہ غلط ہے, وہ نہیں غلط بنایا ہوا نا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. گورنمنٹ نے بنایا ہوا. اچھا مسعود بھائی, آپ کا میں ویو لینا چاہوں گا ادھر کہ آپ, کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے علماء کو یہ بیٹھنا چاہیے؟ ہاں نہیں, دیکھیں میں اس چیز پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں یہ علماء کی یہ رؤیت حلال کمیٹی جو ہے بالکل یہ حکومت کا بنایا ہوا ادارہ ہے, اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ 1947 کے بعد 1949 میں یہ خیال آیا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کر لیں. 2 سال اسلام کے بغیر پاکستان نے نکال لیے. اب 49 کے بعد تو اسلام بنا, اس میں رؤیت حلال کمیٹی بھی آ گئی, مفتیوں کے فتوے بھی آ گئے, شریعتی کوڈ بھی آ گئی. اب دیکھیں آپ نے ایک ہی ملک میں کون سی کھچڑی پکا کے رکھی ہوئی ہے. آپ نے شریعتی بینچ بھی رکھے ہوئے, آپ نے سپریم کورٹ بھی رکھا ہوا ہے. بھیا عید کے چاند کی بات اور جی ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک دوست نے بات کی تھی, ایک دوست کے بعد نہیں میری بات, ملک کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو حق ہونا چاہیے ہر قسم کے فتووں کا. ابھی ہمارے جو کچھ دن پہلے پروگرام ہوا سپریم کورٹ کیسے فتوا دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر ایک بندہ جو کہ جج ہے, جس نے کہ نہ ساری عمر کوئی کسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ نہ اس کی دینی تعلیم ہے, نہ اس کو قرآن کے اوپر کوئی عبور ہے, نہ حدیث کے اوپر عبور ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی وہ فتوے دے. ساجد کھولنے کا فیصلہ دیا سر اس نے لاسٹ ویک.